ہلو، ٹھیک ہے۔ حرص و طمع سے مراد مال اور دولت کی زیادہ سے زیادہ خواہش اور طلب ہے۔ انسان کے پاس اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روپیہ پیسہ ہو، لیکن اس کے باوجود انسان اور زیادہ مال دولت کے پیچھے بھاگتا پھرے۔ زیادہ سے زیادہ مال دولت حاصل کرنے کی خواہش اور دوڑ دھوپ کو کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ انسان کی اس بھاگ دوڑ کو قرآن مجید اچھا نہیں سمجھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی مال اور دولت کی حرص و طمع کی ممانعت سامنے آتی ہے۔ حرص و طمع دنیا اور مال کی محبت سے پیدا ہوتی ہے، اور جو مال دولت ملتا جاتا ہے یہ حرص بڑھتی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس حرص و طمع کے بارے میں فرمایا گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ بہت زیادہ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئی، مطلب مر گئے۔ دنیاوی مال دولت اور ساز و سامان کی محبت قدرتی طور پر انسان کے دل میں موجود ہے۔ اس دنیا کو انسان کے لیے خوبصورت اور خوشنما بنایا گیا ہے۔ دنیا میں طرح طرح کی آسائش سہولتیں موجود ہیں، اس سے ہر انسان زیادہ سے زیادہ سہولت اور آسائشوں کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ دنیا کا یہ مال دولت انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں انسان کی اصلی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بس انسان کی دنیا سے محبت اور زندگی کی خوبصورتی کا سامان ہوتا ہے۔ مال اور دولت اور اہل و عیال سب دنیا کا سامان ہے۔ کسی انسان کو زیادہ مل جاتا ہے اور کسی کو کم ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا مال دینا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کے لیے انسان کی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ انسان کا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن دنیا کا زیادہ سے زیادہ سامان اکٹھا کرنے کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے، اور جو کچھ اگلی دنیا میں انسان کے کام آئے گا وہ اچھے اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یعنی مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہے، یعنی مطلب یہ کہ نیکیاں۔ اس طرح کی بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جو ہمیں دنیا کی حقیقت اور مال و دولت کی اصلیت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے سمجھایا کہ دنیا کا سارا مال و متاع بس آرائش اور زیبائش کے علاوہ کچھ نہیں۔ انسان کو اپنی آواز آ رہی ہے؟ ہلو، اچھا جی، انسان کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے دولت اور سامان چاہیے، مگر اسی سامان کو جمع کرتے جانا اور زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی فکر میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ انسان کی کمائی ہوئی مال دولت میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق بھی رکھا ہے، یعنی مطلب جو زکوٰۃ ہے، اور عزیز و رشتہ داروں کا بھی۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ انسان ہلو، ابھی صحیح ہے؟ ابھی ٹھیک ہے؟ ابھی آواز صحیح ہے نا؟ اچھا، انسان کے دل میں دنیا کی محبت گہری نہ ہو جائے اور آخرت کو بھول نہ جائے۔ مال دولت کو صرف اکٹھا کرنا اور جمع کر کے گنتی رہنا نہایت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، بس یہ پوری آیت ہے نا، مطلب اس میں ممانعت بتائی گئی ہے نا کہ مال کو جمع کرنا وغیرہ وغیرہ، جو مال کو جمع کرتا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کو جہنم میں عذاب وہ دیا جائے گا۔ انسان کو اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، لیکن اسلام نے مال کمانے اور خرچ کرنے کے اصول بتائے ہیں۔ دنیا میں انسان اپنا رزق اصول اور ضابطے کے مطابق کما سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک ذمہ داری کو پورے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، صرف اسی دنیا کو سب کچھ خیال کرتے ہیں، وہ صرف دنیا سے لطف اندوز ہونے ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رویے کو بھی ناپسند وہ فرمایا، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، یعنی جو لوگ اس طرح جمع کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں تو یہ تو جانوروں کی مانند ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال و اسباب کو جمع کرنا چاہتے تو آپ علیہ السلام کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں مال و دولت کی فراوانی نظر نہیں آتی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں صبر و توکل اور قناعت کی نمونے دکھائی دیے۔
آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او غابر سبیل، یعنی دنیا میں ایک پردیسی یا مسافر کی طرح زندگی وہ گزارو۔ پردیس اور مسافر کے پاس بہت تھوڑا سامان ہوتا ہے، وہ اتنا سامان ہی اپنے پاس رکھتا ہے جتنا اٹھا سکے۔ اس حدیث کی روشنی میں دنیاوی سامان کم سے کم رکھنا اور بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی بالکل اس حدیث کے مطابق تھی۔ آپ علیہ السلام نے بڑے بڑے مکان بنوانے کی بجائے ضرورت کے مطابق حجرے بنوائے، بہت زیادہ گھریلو سامان رکھنے کی بجائے ضرورت کی چیزیں رکھی۔ آپ علیہ السلام یہ سب کچھ حاصل کر سکتے مگر آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس بارے میں فرمایا، وَمَالِي وَلِلدُّنْيَا انما مثلی و مثل الدنیا کا مثل راکب۔ یہ پوری ایک حدیث ہے نا کہ میرا اور دنیا کا کیا تعلق، میری اور دنیا کی مثال ایک سوار جیسی ہے جو درخت کے سائے تلے دوپہر گزرتا، پھر چل پڑتا اور درخت کو چھوڑ دیتا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے صرف تہبند باندھ رکھا تھا، چٹائی کی نشان آپ علیہ السلام کی جسم مبارک پر نظر آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا راشن دیکھا تو آدھا کلو جو تھے، ایک کونٹی اور پر مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ کل سامان دیکھ کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ چٹائی کی نشان آپ علیہ السلام کی جسم پر ہیں، آپ علیہ السلام کی توشدان میں جو کچھ ہے میں نے دیکھا ہے۔ ادھر کیسر و کسرا نہروں اور باغوں کے مزے لے رہے ہیں، آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس کے منتخب کیے ہوئے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کا ساز و سامان یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ہمیں آخرت کا سامان ملے اور انہیں دنیا کا؟ حضرت عمر نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں یہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا ایک گدا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ ایک حدیث میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا اور وہ 3 دن تک میرے پاس وہ پڑا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال دولت کی حصول کے دعا نہیں کی، البتہ جو کچھ اللہ نے دے رکھا تھا اس پر برکت اور قناعت کی دعا فرماتے۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایسی دعا ہے کہ اے اللہ، جو رزق تو نے مجھے عطا کیا اس پر مجھے صبر شکر دے اور اس میں برکت فرما، اور دور رکھی گئی ہر چیز کو مجھے صبر عطا فرما۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب مشق پر آ جائے۔ مشق